اگر ہم میں سے کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن وہ اہل بیت سے نفرت کرے، صحابہ کرام سے بغض رکھے، تو ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ اگر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو وہ صحابہ کرام سے بھی محبت کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت کرتا، اللہ کے تمام نیک بندوں سے، محبوب بندوں سے، برگزیدہ بندوں سے بھی محبت کرتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تو اپنی محبت میرے دل میں پھوٹ پھوٹ کر بھر دے۔ پھر آگے دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ میں ان تمام لوگوں کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جو تیرے دوست ہیں، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پھوٹ پھوٹ کر بھر دے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اہل بیت سے محبت نہ کرے، صحابہ کرام سے محبت نہ کرے، تو ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ جس طرح اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے، ٹھیک اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا واجب ہے، اور اللہ کے تمام نیک اور محبوب بندوں سے بھی محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ اور لازمی جزء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یخذوکم من نعمہ، اے لوگو تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہی اپنی نعمتوں سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، وہی تمہارے لیے سامان رزق مہیا فرماتا ہے، وہی تمہاری پرورش کرتا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، پروردگار ہے۔ وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی تمہیں روزیاں دیتا ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے تم اللہ سے محبت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے، کہ بندے پر واجب ہے کہ سب سے زیادہ محبت وہ اپنے خالق سے کرے، اپنے مالک سے کرے، اپنے رب سے کرے جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کو روزیاں عطا فرماتا ہے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اے لوگو تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں روزیاں عطا فرماتا ہے، وہ تمہاری پرورش کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبونی لحب اللہ، اے لوگو اللہ سے محبت رکھنے کی بنا پر تم لوگ مجھ سے بھی محبت کرو، کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے، اور میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کی بنا پر تم مجھ سے بھی محبت کرو۔
اب اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے محبوب سے محبت نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، تو وہ اللہ کی محبت میں بھی جھوٹا ہے، کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احبوا اہل بیتی لحبی، اے لوگو مجھ سے محبت رکھنے کی بنا پر تم میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، خود اہل بیت کو محبوب رکھتے ہیں، اور یہ اصول ہے کہ محبوب کی چیز میں محبوب ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن آپ کے اہل بیت سے محبت نہ کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اہل بیت کے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آدمی سب سے زیادہ محبت اپنے خالق سے کرے، اپنے مالک سے کرے، اپنے پروردگار سے کرے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر وہ کسی سے کرے تو اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول مجھے آپ سے ہے، اپنے مال و دولت سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے، کائنات کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن اس سے بھی پہلے مجھے اپنی جان سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، کیونکہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ آپ علیہ السلام کے ان الفاظ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا میں اتھل پتھل پیدا کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا گویا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا گویا کہ اللہ سے محبت کرنا، کیونکہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے، اصحاب کرام سے محبت نہ کرے، اہل بیت سے محبت نہ کرے، اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں سے محبت نہ کرے، تو ایسا آدمی اللہ کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔